قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نازل کی قرآن کی آیت۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھے اور وضو کیا آپ نے، اور مسجد نبوی میں آئے اور نماز ادا کرے۔ نماز ایسی ادا کرے کہ قیام میں اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک پوری بھیگ گئی۔ پھر رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اتنا روئے کہ پوری زمین تر ہو گئی، یعنی بھیگ گئی۔ اور فجر کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دے دی۔ اذان کے بعد پوری نماز ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیوں نہ روں کہ آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افسوس ہے اس شخص پر اس آیت کو پڑھ کر اور تفکر نہ کرے، غور و فکر نہ کرے۔ تو دیکھیے، یہ جب آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، جو اس آیت کو پڑھا اور غور و فکر نہ کرا، اس پر افسوس ہے۔ اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران، آیت 191، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے کے بعد میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمائے کہ جو یہ آسمان ہے اور زمین کے پیدا کرنے، رات کے اور دن کے ایک دوسرے کے آنے جانے کے بعد جو عقل مند ہے، عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی غور و فکر، ہمیں مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے۔ تو جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کلمے کا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے نا، اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے بناوٹ میں غور کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور پھر آسمان زمین کی بناوٹ میں غور فکر کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں، اے پروردگار، تو نے اس کارخانے عالم کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، تیری ذات پاک ہے اور تو ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا، آمین۔ تو دیکھیے، جو اس کلمے کا علم حاصل کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے غور و فکر میں لگ جاتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کارخانے عالم کو، یعنی اس دنیا کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے، ہر چیز فائدے مند ہے، تو تیری ذات پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہر ٹائم لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے کی تصدیق کریں، ہمارے اندر یہ نور کو روشن کرے، تاکہ ہم دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو ہمیں اس کلمے کا علم حاصل کرنا ہے، ہمارے جو اندر کی گندگی ہے نا، اس کو پاک کرنا ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، تبھی ہم سے اس کلمے کی تصدیق ہوگی۔ دیکھیے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال فرماتے ہیں کہ پاکی کرنے کے لیے پانی ہوتا ہے، یعنی ظاہری پاکی کرنے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ پانی کی سورسز کیا ہے؟ سمندر سے پانی آتا ہے، ویل سے پانی آتا ہے، مطلب ریور سے پانی آتا ہے۔ یہ سورسز ہے پانی کے، جس سے ہم ظاہری پاکی کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی ایک پاکی باطنی کی ہوتی ہے،
باطینی کی پاکی، اس کا پانی، پانی، باطن کی پاکی کا پانی کیا ہے، اس کے سورسز کیا ہیں؟ تو صالحین سے باطنی پاکی آتی ہے، اور شہداء سے باطنی پاکی آتی ہے، صدیقین سے باطنی پاکی آتی ہے، انبیاء علیہ السلام سے باطنی پاکی آتی ہے، اور علم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پانی جس کو مل گیا اس کا باطن پاک ہو جائے گا۔ تو دیکھیے یہ کیا، صالحین، شہداء، صدیقین، انبیاء علیہ السلام، یہی سورسز ہے، مطلب کہ یہی ذریعہ ہے ہمارے باطن کو پاک کرنے کا۔ تو ہم، اور علم کلمہ، علم لا الہ الا اللہ، یہ پانی جس کو مل گیا اس کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے باطن کو اس پانی سے پاک کریں۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا دل مخلوق سے اور اسباب سے خالی ہوتا ہے وہ صراط مستقیم کی قدر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں صراط مستقیم انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، صراط مستقیم صدیقین کا راستہ ہے، صراط مستقیم شہداء کا راستہ ہے، صراط مستقیم صالحین کا راستہ ہے۔ اور جو بندے کے دل مخلوق اور اسباب سے خالی ہو جاتا ہے وہ صراط مستقیم کی قدر کرتا ہے، اور وہ بندہ صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جس کا دل مخلوق سے اسباب سے بھرا ہوتا ہے اس کو صراط مستقیم کی قدر نہیں ہوتی، اور اس پر چلنا تو دور کی بات ہے، اس کو صراط مستقیم کی قدر نہیں ہوتی ہے، اس پہ تو چلنا تو دور کی بات ہے۔ تو دیکھیے جس کا دل مطلب مخلوق سے بے رغبت ہو جاتا ہے، جس کا دل مطلب اسباب سے خالی ہوتا ہے، اس کا دل نا صراط مستقیم کی قدر کرتا ہے، اور وہ بندہ وہ راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جس کا دل مخلوق کی طرف رغبت ہوا ہوتا ہے، جس کا دل اسباب سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اپنے خواہشات سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا، وہ صراط مستقیم کی قدر نہیں کرتا ہے، اور اس پر چلنے کی تو دور کی بات ہے، اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ اور ہم صراط مستقیم کے راستے پر کیسے چل پائیں گے؟ جب ہم اس کلمے کی تصدیق کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے گی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان جب حاصل ہو جائیں گی نا، تو ہم جبھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر صحیح چل پائیں گے، اور اس راستے سے نہیں بھٹکیں گے۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندو، تم اپنے عمل سے اور اپنے کلام سے لوگوں کی نصیحت کیا کرو۔ مطلب عمل سے یعنی دل سے لوگوں کو نصیحت، مطلب لوگوں کو باتیں بتاؤ، اپنے باطن کو پاک کر کے لوگوں کو نصیحت کیا کرو۔ یہ قول کوٹ کر کے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے وائس اور اے واز کرنے والے، اپنے باطن کی پاکی اور دل کی تقوی سے لوگوں کو واز کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں ظاہری صور کے تیرا واز کرنا بیکار ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جو واز کرنے والے، جو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو کہ دل کے تقوی اور باطنی پاکی سے لوگوں کو واز کرو۔ ظاہری اگر تو صور کر واز کرے گا تو تیرا واز کرنا بیکار ہے۔ اور باطنی پاکی کیسے حاصل ہوگی ہمیں؟ جب ہم علم لا الہ الا اللہ کے پانی سے ہمارے باطن کو پاک کر لیں گے تو ہمیں علم لا الہ الا اللہ حاصل ہو جائے گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال فرماتے ہیں، ایک گندا پانی کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اب پانی کہتا ہے، تو میرے اندر آ جا، حوالے ہو جا میرے، میں تجھے پاک کر دوں گا۔ وہ گندا کہتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو پانی جواب دیتا ہے، اے گندے،
تو مجھے حوالے نہیں کرے گا، تو میرے اندر نہیں آئے گا، تو میں تجھے کیسے پاک کروں گا؟ یہ تو دیکھیے ظاہری پاکی ہے، مطلب جب ہم پانی سے ظاہری طور پہ اپنے جسم کو صاف کر لیں گے تو ہمارا گندگی صاف ہو جائیں گی ہمارے جسم کی. تو ویسے ہی باطنی پاکی کا بھی یہی ہے. جب تک باطن شہداء سے دور رہے گا اس کا باطن ناپاک رہے گا. جب تک باطن صدیقین سے دور رہے گا اس کا باطن ناپاک رہے گا. جب تک صالحین سے دور رہے گا اس کا باطن ناپاک ہی رہے گا. اور باطنی شرم یہ ہے کہ وہ دنیا سے رغبت ہو گیا، اس کے دل میں، اس کے باطن میں، اس کے دل میں مخلوق بھر گئی ہوگی، دنیا سے محبت ہو جائے گی اس کو، اور جو ان سے جڑے رہے گا اس کا نہ کوئی نقصان نہیں ہوگا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا. تو ہمیں صالحین کی صحبت میں بیٹھنا ہے، علم لا الہ الا اللہ حاصل کرنا ہے. علم لا الہ جب حاصل ہو جائے گا تو اس کی تصدیق کرنا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے، ساری زندگی بھر ٹکے رہیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں دنیا خبر اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے. اور اگر ہم مخلوق کی طرف رغبت کر دیں گے، اپنے دل میں اسباب کو بھر لیں گے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے آخرت میں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کو اپنا دوست اور مددگار بناتا ہے اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، یعنی نہایت کمزور. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو اپنا دوست مددگار بناتا ہے نا، تو اس کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے، مطلب کمزور، ٹوٹ جاتا ہے وہ. دنیا سے رغبت اگر ہم کریں گے تو دنیا صرف ہمیں توڑے گی. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم پورے دل سے رجوع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مضبوط بنا دیں گے کہ ہم اکیلے ہی کافی ہے ہر چیز، ہر پریشانی سے لڑنے کے لیے. سورہ بقرہ آیت 112. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہ ہے کہ جس نے اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر یقیناً اس کا پروردگار کے پاس موجود ہے. تو دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کر لیا، جس نے اپنا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دیا ہے، وہ نیکوکار ہے. اگر وہ نیک عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیں گے. مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس نیک عمل کرنے کا اجر موجود ہے. جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو اس کا اجر دے دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں. سورہ بقرہ آیت 163. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں، تمہارے معبود تو وہی ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی معبود نہیں ہے اس دنیا میں. یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہی ایک ہے معبود جس کی ہم عبادت کریں گے، عبادت کرنا ہے ہمیں. اور وہ نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. وہ اگر ہم اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر ہم ایک استغفار ایک زبان پہ کہیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ اسی ایک استغفار سے ہی ہمیں معاف کر دیں گے. سورہ آل عمران آیت 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے قرآن میں کہ سورہ آل عمران آیت 18 میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کوئی لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے.
اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ انصاف کے ساتھ کارخانے عالم کا انتظام کرنے والا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ سبھی جو علم لا الہ حاصل کر لیے وہ لوگ اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی اس کارخانے عالم کو چلانے والا ہے، اس کے سوا کوئی چلا نہیں سکتا، وہ طاقتور، وہ حکمت والا ہے۔ سورہ انعام آیت 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، تو انہی کے لیے امن اور وہی ٹھیک راستے پر ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ ایمان لا لیے اور ایمان لانے کے بعد اس کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی ٹھیک راستہ فرماتے ہیں، مطلب ان کو وہی راستے پر ہی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہم کب چلتے رہیں گے، صحیح راستے پر کب چلتے رہیں گے؟ جب ہم علم لا الہ الا اللہ حاصل کر لیں گے، اپنے باطن کو اس سے پاک کر لیں گے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہی رہیں گے اور ان کی پہچان حاصل کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے۔ پھر ہمارے لیے جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے، ہمارے لیے ہم اپنے ایمان جب آ جاتا ہے ہمارے دل میں، تو اس کی حفاظت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے اندر شرک کو نہیں آنے دیتے، نفاق کفر سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، گندگی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو جاتے ہیں پورے دل سے۔ اس کے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہمیں پالنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے حاجتوں کو پوری کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہمارا۔ جو علم لا الہ الا اللہ نہیں حاصل کرتے، مطلب اس کو ٹھکرا دیتے، نعوذ باللہ، وہ دنیا کی طرف رغبت کر چکے ہوتے ہیں اور دنیا کو وہی معبود بنا لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے ان کے امام کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں ان کا امام کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں ان کا امام ان کے عمل ہوگے، اور دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ جو امام ہوگا جس سے وہ دنیا میں اس کی فرمانبرداری کرتے تھے، جس کے نقش قدم پر چلتے تھے، وہ اس کا امام ہوگا۔ تو جو قیامت کے دن انسان آئیں گے وہ اس کے امام کے ساتھ آئیں گے۔ تو دیکھیے، حشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے ساتھ پیش ہوں گے، جس کو ہم آئیڈیل بنا لیں گے، جس کے فرمانبرداری کرتے رہیں گے دنیا میں، اس کو ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پیش کریں گے۔ اب جیسا کہ ہم صالحین کے ساتھ ہم صالحین کا راستے پر مطلب کہ صالحین کی صحبت میں بیٹھ کر علم لا الہ الا اللہ حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ اور جو مطلب غلط کسی مخلوق کو معبود بنا لیا ہے، اس کی فرمانبرداری کرے، تو ہم اسی کے ساتھ جائیں گے قیامت کے دن۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے اور فکر کرے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کا کرے ہمیشہ، فکر کسی کرے ہمیشہ مخلوق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے، تو فکر کسی کرے مخلوق کی کرے غور و فکر۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو اس کا دل بولنے لگتا ہے، اور جب اس کا دل بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں۔
جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو دیکھیں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقل مند کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرے اور فکر کرے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ ذکر کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، فکر کرتے رہتا ہے، تو اس کے دل بولنے لگتا ہے کہ اس کی زبان سے حکمت کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نا حکمت بہت بڑی بات ہے، حکمت جس کو دیتے ہیں، تو اس بندے کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہو جاتی جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہماری پہچان کرائے گا ہم سے۔ اسی کلمے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان حاصل کریں گے۔ اسی کلمے سے جب ہم تصدیق کر لیں گے، جب ہم دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو ہمیں شہداء کا مرتبہ حاصل ہوگا، صدیقین کا مرتبہ حاصل ہوگا، صالحین کا مرتبہ حاصل ہوگا، تبھی جا کر ہم دنیا میں، خبر میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ایمانی کلمہ ہے، یہ کلمہ ایمان لانے کا ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ جب ایمان ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہمارے ایمان کی تجدید کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب ہمارے ایمان کی ہمیں ہر روز تجدید کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں اور ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر کرنے سے ہمارا دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہوں گے ہم، اور ہمارا ایمان مضبوط ہوتے رہیں گا۔ تو ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی سے میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔